الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا عین رأت، جو کسی کان نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ محترم سامعین کرام، انسان نے کیا کچھ نہیں دیکھ لیا، اور سننا بہت ساری چیزیں انسان سن بھی چکا، اور دل کے خیال، غالباً دل کے خیال تو لامحدود ہیں، انسان کیا کچھ نہیں سوچ سکتا، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ اندر سے باہر والا حصہ سارا نظر آ رہا ہے، اور باہر سے سارا اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے۔ ایک دیہاتی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بالا خانے کن کو ملیں گے؟ اب یہ ہے اصل سوال کہ یہ جنت ملے گی کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کام کرنے والوں کو۔ اس حدیث کے اندر چار کام فرمایا، چار کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ سب سے پہلا کام اچھی گفتگو کرنا، پاک صاف گفتگو کرنا۔ ہماری گفتگو اچھی بھی ہو اور پاک بھی ہو، اچھا کلام ہو۔ کن کن چیزوں سے پاک ہو؟ ہماری گفتگو فحش گوئی سے پاک ہو، گالی گلوچ سے پاک ہو، ایسے جملوں سے پاک ہو جس سے کسی کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک دو چار گفتگو کے اندر، بات کے اندر دو چار گالیاں نہ نکال لوں میری بات ہی پوری نہیں ہوتی۔ بات کے اندر وزن ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گالی سے آتا ہے۔ نہ محترم بھائیو، یہ گالی نکالنا جنتی لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی گفتگو بغیر گالی کے ہوگی، بغیر ایسے الفاظ کے ہوگی جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان کی گفتگو نرم ہوگی، صاف ہوگی۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ سلام کہیں گے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لوگوں کو ملتے سلام کہیں گے، یہ دوسرا عمل ہے ان کا۔ تیسرا عمل فرمایا وہ لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے والے۔ اب ہمارے ہاں کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، دو چار دیگیں پکا لی جاتی ہیں، پھر اعلان ہو جاتا آجو بھی سارے کھانے کے لیے۔ اب سارا وہ جمع کا پھر اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے۔ ان میں جو صحیح حقدار ہے، جو صحیح ضرورت مند ہے، وہ کم ہوتے ہیں، اور جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ان پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اچھے بھلے ہٹے کٹے کرتے کچھ نہیں، کام شام کچھ نہیں، بس سارا دن اسی بات میں رہتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کچھ مل جائے۔ بس ان پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے حقدار کو حق نہیں ملتا، وہ بیچارے پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری غربت کا آگے مذاق اڑ جائے گا، عزت نفس پامال ہو جائے گی، انسانیت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، لڑائی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتا ہے، سارے فساد ہوتے ہیں ان پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو 50,000 کی 5 دیگیں پکائی ہیں، وہ 50,000 کے آپ 20 تھیلے راشن کے تیار کر لیں، اور اپنے ہی محلے میں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے ہی محلے میں 20 گھر دیکھ لیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان کو دے دیں۔ جب ضرورت مند کو، حقدار کو حق ملے گا، بغیر اس کی غربت کا مذاق اڑائے، بغیر اس کی عزت کو اچھالے، جب اس کو حق مل جائے گا، جو اس کے دل سے، اندر سے دعا نکلے گی، یقیناً وہ دعا عرش ہلائے گی۔ اور یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے کندھے پہ وزن اٹھایا کرتے تھے، راتوں کو گشت لگاتے تھے، اور کوئی ضرورت مند ہوتا اپنے کندھے پہ بوجھ لاتے، غلام کہتے تھے ہم اٹھا لیتے ہیں، تو آگے سے کہا کرتے تھے اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، تم نے جواب نہیں دینا۔ تو یہ صحابہ اکرام والا طریقہ ہے کہ بوجھ اٹھاؤ اپنے کندھے پہ اور غریب کو، ضرورت مند کو جا کے دے دو۔ تو بہرحال غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، ایسا طریقہ ہو کہ غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑے، انسانیت کی تذلیل نہ ہو، اور صحیح معنوں میں غریب کو حقدار ملے۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ تو بہرحال کھانا کھلانے والا آدمی یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اور چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سو رہے ہیں رات کو، اور یہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنے والا آدمی جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اور محترم بھائیو، کبھی غور کیا ہو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جس کو بھی دین کے لحاظ سے عزت عطا کی ہے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لحاظ سے عزت دی ہے وہ تہجد ضرور پڑھتا ہوگا۔ تو تہجد کی نماز بہت ضروری ہے۔ آپ زیادہ نہ پڑھیں، کم از کم روٹین بنا لیں کہ اور نہیں تو کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھنی ہیں، 2 نفل ضرور پڑھنے۔ اگر آپ اس کی روٹین بنا لیتے ہیں تو محترم بھائیوں، دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، اور کل قیامت کے دن جنت تو مل ہی جائے گی۔ تو یہ 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے، یہ 4 نشانیاں ہیں جنتی لوگوں کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جھوٹ نفاق کی نشانی ہے، تو یہ 4 نشانیاں کس کی ہیں؟ جنتی لوگوں کی۔ بات اچھی کرے گا اور لوگوں کو سلام کہے گا، کھانا کھلائے گا، اور رات کو اٹھ کے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوگا، عبادت کرے گا۔ تو یہ 4 خوبیاں اپنانے والا آدمی یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوگا۔ تو دعا ہے ہمیں یہ 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔